ये वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं कि कुछ اساتذہ کے کیسز رپورٹ ہوئے اسی کوئٹہ شہر میں جو کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو موبلائز کر رہے ہیں کہ شاید اسپتال میں شاید نرسز کو کہا گیا ہے کہ وہ ایک کمیٹی کے سامنے پیش ہو جائے کہ وہاں ان کے ساتھ ہیرسمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں. اسٹوڈنٹ کو اس پر مجبور کرے کہ آپ لوگ احتجاج کرو میرے حق میں تاکہ مجھے سائنس کالج سے نہ نکالا جائے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ایک نئے بندے کو آنا چاہیے جو نئے آئیڈیا کے ساتھ آ جائے. اس بندے کے بغیر بھی سائنس کالج چل سکتا ہے. تو آپ ایک پولیس والا جو کہ روڈ پہ کھڑا ہے اس کی آپ کیسے پروٹیکشن کر سکتے ہیں؟ اور جو پولیس والے کی خود پروٹیکشن نہیں ہو رہی ہوگی تو وہ سوسائٹی کو کیسے سنبھالے گا؟ تو پہلے سے ہی کوئٹہ اوور پاپولیٹڈ ہے، یہاں جابز نہیں. ایسے ڈپارٹمنٹ جیسے نادرا ہو گیا، باقی جتنے بھی ڈپارٹمنٹ سے وابڈا ہو گیا، واسا ہو گیا، تو وہاں پر بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جو مختلف ڈسٹرکٹ سے بلانگس کرتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوکل لوگ ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں ان کو اپنا حق مل جائے تاکہ جتنے بھی نئے گریجویٹ ہونے والے یا نئی جنریشن جو آنے والے ان کو اپنے حقوق ملے. تو احمد بھائی آپ کیا سمجھتے ہو؟ کیا گورنمنٹ نے ایک اچھا اقدام اٹھایا؟ اس کے علاوہ باقی مختلف ڈپارٹمنٹ کو اگر دیکھا جائے وہاں پر بھی اس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے، جیسے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اگر دیکھا جائے، ہاسپٹل میں اگر دیکھا جائے، تو کیا ان کو اس جگہوں سے ان کے خالی کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے؟ یہ بہت اچھا قدم ہے، یہ بہت اچھا قدم ہے. میرا نام احمد ہے، میں ریسنٹلی گریجویٹ ہوا ہوں. سب سے پہلے تو جو مختلف کیسز رپورٹ ہوئی ہے، یہ ویڈیو ہم اسی لیے بنا رہے ہیں کہ کچھ اساتذہ کے کیسز رپورٹ ہوئے اسی کوئٹہ شہر میں جو کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو موبلائز کر رہے ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو جہاں کا ہے وہ وہی خدمت کر سکتا ہے، اپنے لوگوں کے فرائض کی جو انجام دہی ہے وہ کر سکتا ہے. تو سارے تو یہاں اکوموڈیٹ نہیں ہو سکتے. فار ایگزامپل اگر کوئٹہ میں اچھی ایجوکیشن ہے، اچھا ہیلتھ کا سسٹم ہے، اگر اچھے تعلیمی ادارے اور ان کو سیکنڈ ٹائم جابز مل رہے یا پیسے مل رہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سارا بلوچستان جو ہے وہ یہاں آ کے اکٹھا کوئٹہ میں رہنا ہو جائے. تو پہلے سے ہی کوئٹہ اوور پاپولیٹڈ ہے، یہاں جابز نہیں ہے، یہاں سیوریج کی سسٹم کے مسئلے اسی وجہ سے ہیں کیونکہ یہاں صرف وہ بیسک نیڈز جو ہے وہ مل رہی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بہت اچھا نوٹیفیکیشن ہے. جو جہاں کا ہے وہ اس کو وہاں ہونا چاہیے اور اس کو وہاں رہنا چاہیے، ادھری لوگوں کی خدمت کرنا چاہیے. تو جیسے آپ نے ہاسپٹلس کا ذکر کیا نا کہ تعلیمی اداروں کے علاوہ بھی ہاسپٹلز میں بھی کرپشن ہو رہی ہے یا ہراسانی کے کیسز جو بعض ہاسپٹل سے رپورٹ ہوئی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے جس میں نرسز میں شیخ زاید اسپتال میں شاید نرسز کو کہا گیا ہے کہ وہ ایک کمیٹی کے سامنے پیش ہو جائے کہ وہاں ان کے ساتھ ہیرسمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں. تو یہ بہت ہی وہ پریشان کن صورتحال ہے نا. اگر ہاسپٹلز میں نرسز ہی اگر آپ اس کی پروٹیکشن نہیں کر پاتے تو آپ ایک پولیس والا جو کہ روڈ پہ کھڑا ہے اس کی آپ کیسے پروٹیکشن کر سکتے ہیں؟ اور جو پولیس والے کی خود پروٹیکشن نہیں ہو رہی ہوگی تو وہ سوسائٹی کو کیسے سنبھالے گا؟ ٹھیک ہے. تو بہت ساری ایکسٹرنل فورسز جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے ایک دم سوسائٹی کو. تو ہمیں ایز اے نیشن جو ہے وہ اس پہ بات کرنی چاہیے اور اس کے لیے اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے. تو جو مین ایشوز ہے وہ ہمارے ہاں یہ دو نوٹیفیکیشنز ہے. ایک تو ٹیچرز کے متعلق کہ اس کو اپنی ڈیوٹیز ادھری دینی چاہیے، دوسری جو ہے وہ شیخ زاید کے متعلق تھی جو نوٹیفیکیشن کی میں نے پہلے بھی ذکر کی ہے. بالکل احمد بھائی آپ نے بالکل صحیح فرمایا. ریسنٹلی جو آپ نے واقعے کی بات کی کہ کچھ نرسز کو ہراس کیا جا رہا ہے، یقیناً وہ بھی مختلف ڈسٹرکٹ سے بلانگس کرتے ہیں. جو وہ چاہے خواتین ہو چاہے لڑکی ہو، جو بھی وہ چاہے بڑے ڈاکٹر ہو، وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے لیے کچھ کرے، معاشرے کو اپنی سروس سے آگاہ کرے. لیکن یہاں پر آپ دیکھو اگر ایسی لوگ بیٹھے ہوئے جو ان کو ہراس کرتے، جو ان کو بلیک میل کرتے، جو ان کی اس سے فائدہ اٹھاتے، تو یقیناً پھر اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے لیے ایک نیگیٹو امپیکٹ بھی ہو رہا ہے، ایک نیگیٹو پہلو بھی اس سے بڑھ رہا ہے. تو یقیناً اور ایک ریسنٹلی ایک کوئٹہ کے سب سے بڑے کالج سائنس کالج میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک ٹیچر کو اس کو اپنے ڈسٹرکٹ میں بھیجا گیا کیونکہ اس نے کہا کہ یہاں پر کسی اور کی جگہ بنتی ہے، لیکن وہ بندہ بھی یہ چاہتا ہے کہ نہیں اسٹوڈنٹ کو اس پر مجبور کرے کہ آپ لوگ احتجاج کرو میرے حق میں تاکہ مجھے سائنس کالج سے نہ نکالا جائے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ایک نئے بندے کو آنا چاہیے جو نئے آئیڈیا کے ساتھ آ جائے. اس بندے کے بغیر بھی سائنس کالج چل سکتا ہے. اس بندے کے بغیر بھی آج کل ہمارے جیسے آپ کو پتہ ہے جو نوجوان ہے وہ اس میں پوٹینشیل زیادہ ہے، وہ اچھے قابل لوگ بھی ہے، یقیناً برے لوگ بھی لیکن اچھے لوگ بھی ہے، تو ان کو موقع ملنا چاہیے. تو احمد بھائی اس کا حل کیا ہوگا؟ آخر کار اس کو حکومت کو کوئی کردار ادا کرنا چاہیے، اساتذہ کرام کو کردار آنا چاہیے، یا اسٹوڈنٹ کو باہر نکل
کر اس میں کردار ادا کرنا چاہیے احتجاج کے ذریعے کس کے اسٹرائک کر کے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہو؟ یہ سب سے پہلے تو گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ٹیچرس کو اس بات کا وہ گلا اور شکوہ کرنے کا موقع ہی نہ دے. ٹیچرز ایسوسیشن ہے یا جو پرسنلی ایک ٹیچر ہے وہ سب سے پہلے جو ہم دونوں پہلے بھی بات کر چکے ہیں اس پہ کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ بعض ڈسٹرکٹس میں یا بعض علاقوں میں بعض ریجنز میں اپنے آپ کو زیادہ فیل ایموشنلی یا سوشلی یا فائنانشلی پروٹیکٹڈ محسوس کرتا ہے ایک ٹیچر. اگر آپ اس کو کئی ایسی جگہ بیچیں گے جہاں نہ ایڈمنسٹریشن ہوگا, جہاں نہ بلڈنگ ہوگی, نہ کچھ ہوگا, تو ٹیچر وہاں اچھا فیل نہیں کرے گا, نہ اس کے پاس اتنے مواقع ہوں گے کہ وہ اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹیبل کر سکے. تو سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو ایسے اسٹیپس لینے چاہیے کہ اگر آپ لوکل بندوں کو یا ٹیچرس کو یا کسی بھی شعبے کے آپ سرونٹس کو, گورنمنٹ سرونٹس کو اگر آپ بیچ رہے ہیں تو پھر ان کے لیے وہاں مواقع بھی پیدا کرے, کیونکہ ان کو انفراسٹرکچر دے, ان کو ایڈمنسٹریٹیو سروسز پرووائڈ کرے تاکہ پھر لوگ وہاں جانے سے نہ گھبرائے. فار ایگزامپل اگر ایک بندہ پشین میں ڈر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہاں جو بھی نظام ہے, جو بھی سوشل انوائرمنٹ ہے, جیسے بھی وہ ٹیچرس کے ساتھ پیش آتے ہیں, تو پہلے ٹیچرس کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے فزیکلی ایموشنلی ان چیزوں سے. پھر آپ ٹیچر کو اس بات پہ آمادہ کر سکتے ہیں کہ وہ دور دراز علاقوں میں جا کر اپنی سروسز جو ہے وہ عوام کو دے سکتے. تو اس میں گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, ٹیچرس کی بھی بنتی ہے, ہماری بھی بنتی ہے کہ ہم لوگوں تک یہ بات پہنچائیں. تو بہت شکریہ, آپ نے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. تو ناظرین, آج ہمارا ڈسکشن ختم ہو جاتا ہے. ہم آپ سے بھی یہ التجا کرتی ہے, درخواست کرتی ہے, آپ اپنی حقوق کے لیے آواز اٹھائیں, بیکاز جب تک آپ آواز نہیں اٹھائیں گے یہ حکومت اسی طرح بیٹھی